سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ایک درود شریف کا تحفہ۔ درود خضری کی فضیلت اور فائدے۔ درود خضری یہ اولیاء اللہ کا اکثر معمول رہا ہے، اور حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے درود خضری کے بارے میں، کیونکہ درود خضری کے جو ہے یہ مختصر سا ہے، اتنا زیادہ تفصیلی لمبا اس میں نہیں ہے سیگا، مختصر سا درود شریف ہے، لیکن اس کی جو افادیت ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اندر یہ کمال ہے۔ مطلب حب رسول اتنا انسان کے، یعنی سچا عاشق رسول اگر آپ بننا چاہتے ہیں اور سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، باقی تو درود پاک کے فضائل آپ کو پتہ ہی ہیں کہ درود شریف کسی بھی نسبت کا ہو، کسی بھی انداز میں ادا کیا گیا ہو، اس کے ساتھ جو ہے وہ نیکیاں جو ہیں وہ آپ کو مطلب پڑھتے ہی مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرتا ہے، درجات بھی بلند کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کیا جاتا ہے۔ مختصر ہے مگر معنی کے لحاظ سے اس کو جامع درود پاک کہا جا سکتا ہے۔ میں اس کو ایک بار آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آگے پھر اس کو جو ہے وہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ یہ درود شریف بزرگان چورا شریف جو ہے ان کا بھی معمول رہا ہے۔ درود شریف کچھ اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ یہ درود شریف آپ نوٹ فرما لیجئے گا۔ اس کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سچے غلام بن جائیں آقا دو جہان کے اور سچے عاشق رسول بن جائیں، تو افادیتیں آپ خود اس کا مظاہرہ جو دیکھ لیں گے کہ اس کو جتنی شدت سے آپ پڑھیں گے، اس درود شریف کو جتنی شدت سے پڑھیں گے، تو آپ کے اندر ایسے اسرار و رموز آپ کی شخصیت میں کھلنا شروع ہو جائیں گے کہ جس کو بیان الفاظ میں تو مطلب کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ اس کی افادیت کے بارے میں اگر میں بولنا شروع کروں تو صرف آپ کو درود خضری کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس کو آپ جس قدر ہو سکے شدت سے پڑھیے۔ اچھا، شدت سے اور کثرت سے پڑھنے کا جب مطلب ہوتا ہے نا، میں نے جو اپنی ذات میں سیکھا اور جو میں عمل کرتا ہوں، جس طرح سے میرا ایک طریقہ کار ہے، اگر انسان خواب اور نیم بیداری کی حالت میں بھی ہو نا، نیند پہ بستر پہ بھی چلا جائے نا، تو جس چیز کی وہ کثرت کرتا ہے وہ الفاظ آٹومیٹکلی اس کی زبان پہ چالو ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، سمجھے نا؟ تو شدت اس کو کہتے ہیں، کثرت اس کو کہتے ہیں۔ آپ درود شریف کا کوئی سیگا پڑھیں، کسی بھی عمل کو پڑھیں، کسی بھی تسبیح کو پڑھیں، زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، ماسٹر آف آل ٹریڈ جو ہوتا ہے نا، ماسٹر آف آل، جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن، یعنی سوری میں نے غلط کہہ دی، انگلش کے اتنے ہم بڑے وہ چیمپئن تو نہیں ہیں۔ جیک آف آل ٹریڈ از ماسٹر آف نن۔ ہر چیز کو پکڑنے کی کوشش مت کیا کیجیے۔ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں زندگی میں اگر آپ کو بے شمار وظائف بتائے جاتے ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اگر کسی ایک چیز کو، ایک آیت کو بھی شدت سے پکڑ لیں، ایک درود شریف کو بھی شدت سے پکڑ لیں، صرف اب ایک مثال دیتا ہوں، درود ابراہیمی کو پکڑ لیں۔ مطلب کئی دوستوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے صرف زندگی میں پڑھا ہی درود تنجینا اور کچھ بھی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، وہ ان کے عامل بنے ہوئے ہیں، مطلب اس کے علاوہ ان کو کچھ چین ہی نہیں، وہ ہر وقت صبح و شام اٹھتے بیٹھتے، نماز کے علاوہ ان کا کام ہی۔ تو کچھ بھی پڑھیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کئی لوگ سلام علی نوح فی العالمین سے پہنچ گئے، کئی جو ہے وہ حامیم لا ینصرون سے پہنچ گئے۔ کچھ بھی پکڑ لیں، کوئی بھی تسبیح پکڑ لیں، اس میں اللہ الصمد پہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کی ولایتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، موکلات ان کے پاس آ گئے، انہوں نے تعدادیں نکال دی، سورہ اخلاص کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ جس کو بھی کریں اس کو ذرا تسلی سے اور دل سے اس عمل کو کریں تاکہ اس کے ثمرات آپ کو صحیح سے مل سکیں۔ عمل کرنا آپ کا کام ہے، کثرت کیسے کرنی ہے، بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کم سے کم 5 تسبیح کسی عمل کی، کسی وظیفے کی، کسی درود کی پڑھی جائیں تو وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ باقی میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، صبح شام کر کے دو تین تسبیحاں پڑھنی ہے، یا ایک ٹائم پہ 5 تسبیحاں پڑھنی ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جس طرح سے آپ کو اس میں سکون اور مزہ آنے لگے اس کو بڑھاتے جائیے گا اور پھر اس کے کرشمے دیکھتے جائیے گا۔ آپ سب کا اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے